خفیہ دعوت کے ذریعے سے تقریباً 40 کے قریب صحابہ یا 40 کے قریب ٹوٹل لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ جو عرصہ تھا تقریباً 3 سال کا عرصہ تھا. ٹھیک ہے, اس 3 سال یا 4 سال کے قریب بتایا جاتا ہے, 3 سے 4 سال کے درمیان. تو اس 3-4 سال کے اندر بالکل سیکریٹلی اس دعوت کو دیا جا رہا تھا. سیکریٹلی اس لیے دیا جا رہا تھا کہ کوئی پہلے ایک چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی بن جائے, نبی علیہ السلام کے جو سمجھ لیجیے فرینڈز اور فیملی ممبرز میں سے جو لوگ بھی قریبی ہیں ان سے سپورٹ لے لی جائے, پھر اس کے بعد جو ہے اس کی اعلان کیا جائے, اس کو اناؤنسمنٹ کی جائے پبلکلی. ٹھیک ہے, تاکہ اس دعوت کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ آرڈر نہیں تھا کہ آپ اعلان کر کے اس طریقے سے کریں. پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 کے اندر آرڈر آتا ہے, وہ انذر عشیرتک الاقربین, یعنی کہ آرڈر یہ ملا کہ اے نبی علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو اب اوپنلی پبلکلی آپ نے دعوت دینی ہے. جیسے ہی یہ آیت آتی ہے اور نبی علیہ السلام کو آرڈر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ نے سب کو گیدر کر کے پبلکلی اناؤنس کرنا ہے, تو پھر نبی علیہ السلام چڑھتے ہیں کوہ صفا کے اوپر, یعنی صفا کی پہاڑی کے اوپر, وہاں پر چڑھتے ہیں. اور دراصل وہاں پہ یہ دستور بھی تھا, آپ کو بائی دا وے یہ بھی بتاتے چلیں کہ دراصل مکے کے اندر یہ دستور بھی تھا کہ جب بھی کوئی کسی نے بزنس کے حوالے سے یا پھر اناؤنسمنٹ یا نیوز یا کوئی بھی بڑی خبر دینی ہوتی تھی تو وہ کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے یا ایک خاص جگہ پہ جا کے آوازیں لگاتا تھا, اور آس پاس کے جو بھی بازار سے, گھروں سے جو بھی قریبی لوگ تھے وہ آ جاتے تھے اور وہاں جمع ہو جاتے تھے. پھر وہ اپنی بزنس کے حوالے سے یا نیوز کے حوالے سے وہ سب چیزیں اناؤنسمنٹ دیتا تھا. تو یہ ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ کوہ صفا کے اوپر, صفا کی پہاڑی کے اوپر وہ چڑھے اور وہاں پر اناؤنس کیا, اور قبیلوں کے, بڑے بڑے قبیلوں کے, قریش کے سرداروں کے, ان کے نام لے لے کے ان کو بلایا. جب لوگ سارے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے وہاں پہ, یعنی سمجھ لیجیے کافی لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے, سارے بڑے بڑے قبائل کے بھی نام لیے, نبی علیہ السلام نے ان کو اونچی اونچی آواز میں پکارا. ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی بات سنتا تھا یا تو خود آ جاتا تھا یا اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیتا تھا کہ ہمیں بہت بینیفٹ ملے گا اگر وہاں پہ کوئی بڑی نیوز ہوگی. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام نے جب اس طریقے سے سب کو پکارا, دعوت دی, اور جیسے ہی سب لوگ اکٹھے ہو گئے وہاں پہ, نبی علیہ السلام کی فیملی سے بھی لوگ تھے, فیملی کے علاوہ بھی لوگ تھے, اور سردار اکٹھے ہوئے, تو اس وقت نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت رکھی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے روشناس کرایا, یعنی ان کو اناؤنس کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں, اس طریقے سے میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈراتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے ڈرانے کی بات ہے نا, یعنی نبی علیہ السلام کو نذیر اور بشیر دونوں بنا کے بھیجا گیا, یعنی ڈر اور بشارت سنانے والا دونوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا بھی اور ان کو بتایا بھی, اسلام کا پیغام بھی دیا. جب لوگوں نے پیغام سنا تو اس سے پہلے ایک چیز جو ہم نے مس کر دی وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پیغام یا دعوت دینے سے پہلے نبی علیہ السلام نے کفار مکہ کو کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ بات کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے یا کہیں سے کوئی لشکر یا گھڑ سوار اس وقت تم پہ اٹیک کرنے لگے ہیں تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا بالکل ہم کیوں نہیں مانیں گے, آج سے پہلے تو آپ نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا, ہمارے ساتھ کوئی ایسا دھوکہ نہیں کیا, تو ہم کیوں نہیں مانیں گے. تو پھر نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت رکھی. یعنی یہ حکمت تھی نبی علیہ السلام کی کہ پہلے ان کو منوایا کہ بھائی میں سچا ہوں تم لوگوں کے اندر سے, تم لوگ خود اقرار کر رہے ہو. لیکن جب انہوں نے اللہ کا پیغام دیا تو اس وقت وہاں کے لوگوں نے بیزاری کا بھی اظہار کیا کچھ نے, اور جو سب سے بڑی بیزاری اس وقت ہوئی وہ نبی علیہ السلام کا جو وہاں پہ انکل تھے یعنی چچا تھے ابو لہب نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بڑی نازیبا الفاظ یا برے بیڈ ورڈز یوز کیے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا برا لگا کہ ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی یا ان کے بارے میں بیڈ ورڈز یوز کیے. تو اللہ تعالیٰ نے فوری تبت یدا ابی لہب وتب یہ آیات اتاری, اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا, کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو اس طریقے سے اوپنلی ریجیکٹ کیا, اور تھا بھی یہ قریبی کیونکہ ٹھیک ہے یعنی نبی علیہ السلام کے چچا میں سے تھا. اور اچھا ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ جو ابو لہب ہے اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ بن عبد المطلب. ٹھیک ہے, یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ ان کی کنیتوں کے اوپر ان کے نام ہوا کرتے تھے اکثر. ٹھیک ہے, تو یہ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا, عزیٰ ایک ان کا بت تھا یا بڑا تھا, اس کے نام کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا ان کا نام. تو خیر
نبی علیہ السلام نے پھر اپنی دعوت کو اب یہاں سے اعلان یعنی کہ اناؤنس کر کے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہاں سے پھر اعلان کر کے دعوت کو آگے شروع کر دیا. تو اس کی وجہ سے پھر اسلام کی دعوت مزید دور دور تک پھیلنا شروع ہو گئی. جب ہم یہ جو اعلانیہ دعوت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی بڑی حکمت کے ساتھ مکے کے اندر دعوت دی جا رہی تھی، یعنی جو باہر سے بھی وفد آتے تھے ان کو بھی بڑی سمجھ لیجئے بڑی حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دی جاتی تھی.